بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بزنس مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کے ساتھ آئی ایم پروفیسر ڈاکٹر سجاد محسن. آج ہم بات کریں گے لیکچر 18 میں مینیجنگ آپریشنس کے اوپر. آج جن 3 میجر ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے مینیجنگ آپریشنس میں، پہلی اس میں آؤٹ سورسنگ انفارمیشن سسٹم فنکشنز ہیں، دوسری انفارمیشن سیکیورٹی، پلاننگ فار بزنس کنٹینیوٹی. ہم جو مینیجنگ آپریشنز میں بات کریں گے وہ ان 3 ٹاپکس پہ ہوگی. اس میں سے آج ہم دیکھیں گے کیا کور کرتے ہیں. ڈیو ٹو مرجرز دا انٹرنیٹ، ای کامرس اینڈ دا 9/11 اٹیکس، جو مرجرنگ ہوئی ہے انٹرنیٹ کی ود ای کامرس، اور پھر ساتھ ساتھ 9/11 کا جو اٹیک ہوا امریکہ پہ، اس کے بعد جو ہے کمپیوٹر آپریشن جو ہے وہ اس کی طرف لوگوں کی بہت ہی توجہ مبذول ہو گئی ہے، کیونکہ انفارمیشن سیکیورٹی جو ہے وہ مین ایشو بھی بنتا چلا جا گیا ہے. System operations are important because if they are not professionally run and backed up properly, a computer or network crash could shut down a company's business for some period of time. So system operations جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں. اگر وہ پروفیشنلی ان کو ایگزیکیوٹ نہ کیا جائے، مینیج نہ کیا جائے ان کو، تو ساتھ ساتھ ان کا بیک اپ نہ لیا جائے پیریوڈکلی، تو کوئی بھی کمپیوٹر کا جو نیٹ ورک ہے وہ کریش کر سکتا ہے. اور وہ نیٹ ورک کے کریش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کا جو بزنس ہے وہ کچھ ٹائم کے لیے بالکل سسپینڈ ہو جائے گا، ایون شٹ ڈاؤن ہو جائے گا. جو ہم سسٹم آپریشن میں کیس ایگزامپلس دیکھیں گے وہ مائکروسافٹ، ANZ بینک، بینکنگ کارپوریشن، موبل ٹریول گائیڈ، ایسٹ مین کوڈیک، ہونڈا موٹر کمپنی، ایکزلٹ، کریڈٹ کارڈ فراڈ، پلائی ماؤتھ، راک ایشورنس اینڈ ہاؤس ہولڈ انٹرنیشنل. یہ جو ہے اس مینیجنگ آپریشنز میں ہم یہ ٹاپکس جو ہیں ان کو اور ان کیس اسٹڈیز کو کور کریں گے. آج کے لیکچر میں ہم کیا کریں گے؟ آج کے لیکچر میں ہم انٹروڈکشن دیں گے مینیجنگ آپریشنز کا. واٹ آر آپریشنز، ان کے بارے میں بات کریں گے. وائی ٹاک اباؤٹ آپریشنز، سالونگ آپریشنل پرابلمس، آپریشنل میجرز، دی امپورٹنس آف گڈ مینجمنٹ اینڈ واٹس نیو ان آپریشنز. تو آج ہم ان ٹاپکس پہ بات کریں گے. پھر ہم آؤٹ سورسنگ انفارمیشن سسٹم فنکشنز پہ بات کریں گے. دا ڈرائیونگ فورسز بیہائنڈ آؤٹ سورسنگ، چینجنگ کسٹمر وینڈر ریلیشن شپ، آؤٹ سورسنگ ہسٹری، مینیجنگ آؤٹ سورسنگ، آف شورنگ، اس کے اوپر بھی آج ہم ڈسکس کریں گے. جو ہمارے باقی ٹاپک ہیں انفارمیشن سیکیورٹی اور پلاننگ بزنس جو کنٹینیوٹی کے لیے، اس کو ہم نیکسٹ لیکچرز کے لیے رکھیں گے. لیٹ اسٹارٹ ٹوڈیز لیکچر. انٹروڈکشن. ڈیو ٹو مرجرز دا انٹرنیٹ، جو ہے ود ای کامرس، اور پھر سپٹمبر 11 ٹیررسٹ اٹیک کے بعد ہم نے جیسے بات کی کہ آپریشنز کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے. سسٹم آپریشنز آر امپورٹنٹ بیکاز اف دے آر ناٹ پروفیشنلی رن، آبویسلی ہم نے بات کہا کہ کمپنی کوڈ سفر اے کمپیوٹر اور نیٹ ورک کریش، جو ان کا بزنس کو شٹ ڈاؤن کر سکتی ہے ایک چھوٹے سے لے کے بڑے ٹائم پیریڈ تک کے لیے. اٹ از ناٹ اے ٹریول ایریا، یہ کوئی بہت چھوٹی بات نہیں ہے، نہ چھوٹا ایریا ہے. اسپیشلی ایز کمپنیز بیکم انکریزنگلی ریلائنٹ آن نیٹورکس کمپیوٹر ٹو رن دیئر بزنسز. جو کمپنیز ہیں وہ اب ریلائی کر رہی ہیں کہ جو وہ اپنا بزنس جو ہے وہ نیٹ ورک اور کمپیوٹر کے تھرو ہی اور انٹرنیٹ کے تھرو ہی رن کریں. اب یہ بڑا میجر ایریا بن گیا ہے کسی بھی کمپنی کے لیے. اگر ہم انڈسٹریل سسٹم آپریشنل مینجمنٹ کی ایک شکل دیکھنا چاہیں تو ہمیں یہ نظر آ سکتا ہے کہ اگر کسی بھی انڈسٹری میں کسی بھی جگہ پہ اگر کہیں آپریشنل رن ہو رہے ہیں اراؤنڈ دا ورلڈ،
تو اس کا ایک اچھا سیٹ اپ جو ہے وہ ٹپیکلی اس صورتحال میں ہوگا کہ چاہے وہ آپریٹرز بیٹھے ہوں ایک یا ایک سے زیادہ، چاہے نہیں بھی بیٹھے ہوئے، تو مختلف ٹرمینلز، ایک بندے کے پاس ڈفرینٹ ٹرمینلز لگے ہوئے ہیں جن ٹرمینلز پہ وہ سارے سسٹم کی پروگریس دیکھ رہا ہے، اور ایک بہت بڑا اسکرین اس طریقے سے لگایا ہوا ہے جس اسکرین پہ مختلف چیزیں رن کر رہی ہیں. کہیں یہ ڈیش بورڈ رن کر رہا ہے جس میں مختلف پروسیسز نظر آ رہے ہیں، اور کہیں اس کا یہ پورا جو نیٹ ورک ہے یا پورا جو گریڈ ہے وہ ویزیبل ہے، اور یہ دکھا رہا ہے کون سے ریڈ ایریاز ہیں، کون سے گرین ایریاز ہیں، کون سے یلو ایریاز ہیں، اور ان پہ کیا کام ہو رہا ہے. اور اگر کہیں امیڈیٹ اٹینشن کی ضرورت ہے تو وہاں پہ امیڈیٹ اٹینشن بھی دی جا رہی ہے. سو یہ ایک پورا ایک طرح سے جس طرح ہم سیکیورٹی کیمراز وغیرہ لگا کے ایک پورا سیٹ اپ بنا دیتے ہیں اور سیکیورٹی روم بنا دیتے ہیں، اس میں دیکھتے ہیں، اسی طرح ایک آپریشنل روم کی ضرورت ہوتی ہے. خاص طور پہ ایون اگر ہم نیٹ ورک کمپیوٹنگ کر رہے ہیں اور اپنے پاس ہم نے ریسورسز بنائے ہوئے ہیں تو تبھی بھی ہمیں کرنا پڑے گا. ورنہ جن کمپنیز کو ہم آؤٹ سورس بھی کرنا چاہتے ہیں اپنا یہ کام، ان کو آفس بھی دیکھ کے آنا پڑے گا کیا وہ اپنے نیٹ ورک کو اس طریقے سے مانیٹر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. اگر وہ نہیں کر رہے تو دین دیر از اے پرابلم. سو ہمیں ان کمپنیز کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ شوڈ وی آؤٹ سورس دیم اور شوڈ وی لک فار سم ادر آپشنز ایز ویل. سو یہ ایک ہم صورتحال آپ کو گرافیکلی دکھائی. So poorly run IS shops cause IS executives to end up fighting fires instead of setting policy. So اگر ہم نے اچھے طریقے سے اپنی انفارمیشن سسٹمز کی لے آؤٹ نہیں بنائے، جو ہم نے پہلے بھی بات کی کہ پلاننگ نہیں کی، اس کی پراپر اسٹریٹجیز نہیں بنائی، سینٹرل لیول پہ اسٹریٹجیز نہیں بنائی، جتنے بھی ٹاپکس کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے آئے ہیں، تو آئی ایس ایگزیکٹو ایسی صورت میں صرف فائر فائٹنگ کرتے رہتے ہیں. اچھا ادھر آگ لگ گئی اس کو بجھا دو، ادھر آگ لگ گئی اس کو بجھا دو. وہ سارا دن یہی کرتے رہتے ہیں. ان کی ساری ڈیوٹیز جو ہیں، اس انرجیز جو ہیں، وہ انہی ڈیوٹیز کو پرفارم کرنے میں گزر جاتی ہیں، اور وہ کوئی پھر پالیسی میکنگ نہیں کر پاتے، اور پھر ایونچولی وہ اپنے لیے کوئی نئی جاب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. بیکاز جو بھی جس کمپنی کا بھی وہ آئی ایس سسٹم چلا رہے ہوتے ہیں، وہ بھی تنگ آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار اس نے کوئی پلاننگ نہیں کی ہوئی، بس یہ ہیپیزیٹلی کام کر رہا ہے. اچھا آج اس چیز کی ضرورت ہے، آج یہ والا سوئچ خراب ہو گیا، یہ سوئچ لے آؤ، کل راؤٹر خراب ہو گیا، پھر سسٹم خراب ہو گیا، پھر جن سے آئی ایس پی ہم نے انٹرنیٹ کنیکشن لیا ہوا ہے وہ ان کی پرابلم ہے، ان کا بل نہیں کیا، اینڈ سو آن سو فورتھ. سو دیر آر plenty of firefighting things. If you indulge in that, then you will not get out of it, or eventually you have to get out of the system. The main change in operations is the shift in viewpoint towards managing operations. So جو main shift آئی وہ آئی کہ ہم کس طریقے سے مینیج کرنا چاہتے ہیں آپریشنس کو. Traditionally managing inward, دیٹ از مینیجنگ ونس اون آپریشن اسٹاف. جو ٹریڈیشنل تھا، جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی، لاسٹ لیکچر میں بھی بات کی تھی، کہ ہم انورڈ دیکھتے تھے، ہم اپنے آپریشنس کو ہی اور آپریشنل اسٹاف کو ہی مینیج کرتے ہوئے گزر جاتے تھے. لیکن آج کل جسٹ لائک ٹو مین مینیجنگ آؤٹ ورڈ، اور آج کل جو ہے وہ مینیجنگ آؤٹ ورڈ کی طرف چلے گئے ہیں. مینیجنگ ریلیشن شپ ود ایکسٹرنل سروس پرووائڈرز، پارٹنرز، کسٹمرز. سو ہم آؤٹ ورڈ دیکھ رہے ہیں. اب ہم انورڈ تو ہمیں یہ تو بلٹ ان ہمارے سسٹم میں ہونا چاہیے کہ انورڈ فیسلٹیز اچھی ہوں گی تو ہم آؤٹ ورڈ کی طرف جا سکیں گے. لیکن بعض دفعہ انورڈ کو پمپ اپ کرنا، ان کو بیف اپ کرنا، یا ان کو فار دیٹ میٹر ریپلیس کرنا کسی چارجڈ بندے کے ساتھ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جب ہمیں آؤٹ ورڈ سے کمپلینٹس آ رہی ہوتی ہیں، یا ہم آؤٹ ورڈ ٹریفک
جو انورڈ آ رہا ہوتا ہے اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے. تو چاہے ریپلیسمنٹ ہو, چاہے اس بندے کی ٹیوننگ ہو, ساری چیزیں خود بخود ہو جاتی ہیں. ایون سسٹم کی ٹیوننگ بھی ہو جاتی ہے جب ہم مینیجنگ آؤٹ ورڈ کی طرف سے کام شروع کرتے ہیں. آؤٹ سورس آئی ٹی سروس پرووائڈرز ہو ہیو ٹیکن اوور دا ڈے ٹو ڈے آپریشنل ورک. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہماری, جیسے میں بات کی کہ جب ہم مینیجنگ آؤٹ ورڈ کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے اپنے بندے اس چیز کے لیے بیفڈ اپ نہیں ہوتے, اس چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو پھر ایونچولی ہم کیا کرتے ہیں کہ یا ریپلیس کر دیتے ہیں. لیکن اس سے زیادہ آسان طریقہ بھی آیا ہے کہ ہر چیز آپ ان ہاؤس نہیں بنا سکتے. ری انوینٹ دا ویل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پاس آئی ٹی سروس پرووائڈرز آؤٹ سورس, آپ ان کو کچھ چیزیں کر سکتے ہیں, اپنے کچھ ٹاسک کر سکتے ہیں, تو آپ ان کو آؤٹ سورس کرتے ہیں. چیپ بھی ہوگا اور ایفیشینٹ بھی ہوگا, بیکاز وہ اپنے کام میں ماہر ہوں گے اور وہ ان چیزوں کو زیادہ اچھا مینیج کر سکتے ہوں گے. آپ کے لیے ان کو اپنے ساتھ چلانا زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. سو یہ کچھ کیسز میں پھر ہم اپنے جو آئی ٹی سروسز ہیں جو ہم سے صحیح طرح سے مینیج نہیں ہو سکتی, اور ایون اگر ہو بھی سکتی ہیں انورڈ, تو ہم صرف وہی ہے کہ ایک بندہ جو بہت ساری کمپنیز کو دیکھ رہا ہے وہ بھی بہت سارا انپٹ دے دیتا ہے سسٹمز ری انجینئرنگ کرنے میں, بزنس پروسیسز ری انجینئرنگ کرنے میں, تو ہم اس کو آؤٹ سورس کر دیتے ہیں. بیک ٹو دا فیوچر, بینیفٹس ناٹ ریئلائزڈ. ان تمام چیزوں کے آپریشنلز کو مینیج کرنے کے لیے اچھی طریقے سے جو فائدے ہوتے ہیں ان کو ہم اتنے اچھے طریقے سے ریئلائز نہیں کر پاتے ان فائدوں کو, اور ان ایکسپیکٹڈ کاسٹ بھی ہوتی ہیں آبویسلی, تو اس کا بھی پرابلم ہوتا ہے. اور صرف کاسٹ ہی نہیں, وہی ہوتا ہے کہ کسٹمر, جب آپ مینیجنگ آؤٹ پٹ کر رہے ہیں تو کسٹمر پارٹنر سر اور جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کی طرف سے بھی آپ کو جو ہے مسلسل ایک طرح سے انپٹس آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں, اور اس کے لیے بھی ہمیں تیار ہونا پڑتا ہے. تو پہلے ٹریڈیشنل جو تھا وہ ہمارا مینیجنگ انورڈ تھا. سی آئی او جو ہے وہ اپنے نیشنل اسٹاف کو دیکھتا رہتا تھا, اپنے ڈیٹا سینٹر کو دیکھ رہا ہے, اپنے جو اس نے ٹیلی کام کمیونیکیشن سیٹ اپ بنایا ہوا اس کو دیکھ رہا ہے, پھر ڈیٹا کو کلین کرنے میں لگا ہوا ہے, اور پھر سسٹمز جو اس نے پروسیسز کی پروگرامنگ کی ہوئی ہے ان پروگرامنگ ایسپیکٹس کو ہی دیکھ رہا ہے. بٹ جیسے ہم نے کہا کہ اب جو ہے ٹوڈے مینیجنگ آؤٹ ورڈ ہے, ویب ہوسٹنگ اس نے کسی اور کو دی ہوئی ہے, ٹیلی کام پارٹنرز اپنے اس نے بنائے ہوئے ہیں, ڈیٹا سینٹر وہ کہیں اور سے یہ تمام جو چیزیں ہیں ایکوائر کر رہا ہے, چاہے وہ گوگل میں اپنا رکھ رہا ہے یا چاہے وہ ہمارے یہاں جیسے پی ٹی سی ایل میں رکھ سکتے ہیں, یا ادر ڈیٹا سینٹرز جو بن رہے ہیں ان میں آپ اپنے آپ کو پلیس کر سکتے ہیں. تو یہ سارے ایکسٹرنل سروس پرووائڈرز ہو جاتے ہیں اور آپ ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے سیکیورٹی ہے سسٹم کی, اسٹوریج مینجمنٹ ہے, اور کانٹینٹ مینجمنٹ جو ہے یہ بھی ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی, ایکسٹرنل سروس پرووائڈرز کو اپنے جو کانٹینٹ ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں. اور سی آئی او کا کام جو ہے وہ ایکسٹرنل سروس پرووائڈرز کو دیکھنا ہے, اور انورڈ تو دیکھنا ہی ہے. تو جو مینجمنٹ اسٹاف وہ لے کے اور ان کے ذریعے جو انورڈ پروسیسز ہیں ان کو تو وہ پھر بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. تو جب ہم مینیجنگ آؤٹ ورڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ انورڈ کی مینجمنٹ ختم ہو جاتی ہے, بٹ وہ جو سارا ایمفیسس انورڈ کی طرف ہوتا ہے اس کا سی آئی او کا جو میجر ایمفیسس ہوتا ہے وہ آؤٹ ورڈ کی طرف چلا جاتا ہے, اور وہ کچھ مینیجرز رکھ کے ان مینیجرز کے ذریعے انورڈ بھی پروسیسز کو دیکھتا رہتا ہے, اور کون سے پروسیسز کہاں پہ ریپلیسمنٹ چاہیے, کہاں پہ آؤٹ سورسنگ کی ضرورت ہے, وہ پھر اپنی جو سیکنڈ ٹیئرز ہیں ان کے ساتھ ڈسکشن کر کے اور پھر وہ پلان اپنے ایگزیکٹوز کو ایگزیکٹو میٹنگ میں دے سکتا ہے, اور زیادہ سے زیادہ چیزوں کو بھی آؤٹ سورس کر سکتا ہے اف نیڈ ایکوائرڈ, ورنہ اپنی ریپلیسمنٹ کرتا ہے لوگوں کی, اور یا ان کو بیف اپ کرتا ہے. وائی ٹاک اباؤٹ آپریشنز, ا ٹپیکل MIS ڈپارٹمنٹ بجٹ جو ہوتا ہے
وہ 33% جو ہے وہ سسٹمز اینڈ پروگرامنگ میں یوز ہو رہا ہوتا ہے، جس میں سے 70% جو ہے اس کی مینٹیننس اور 30% جو ہے اس 33% کا جو ہے وہ نیو ڈیولپمنٹ کی طرف لگ رہا ہوتا ہے. 10% جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن اینڈ ٹریننگ پہ لگ رہا ہوتا ہے، اور جو باقی 57% جو ہے وہ آپریشنل کاسٹ ہوتی ہے ٹریڈیشنل MIS کی. involve more dollar than any other part of the IS development, very involved, difficult, challenging and rewarding area. So یہ جو ہے ویری ڈیفیکلٹ ہے، چیلنجنگ بھی ہے اور ریوارڈنگ بھی ہوتا ہے. تو آپریشنز آپ سمجھ لیں کہ میجورٹی یعنی 43 جو ہے وہ آپ کی ٹریننگ اور آپ کی جو ہے سسٹم پروگرامنگ میں یوز ہو رہا ہے، جبکہ 57 جو ہے وہ آپریشنز میں یوز ہو رہا ہے. سو واٹ آر آپریشنز؟ سالونگ آپریشنل پرابلمز میں اگر ہم دیکھیں، آپریشنلز پرابلمز آر آبویس ٹو دا انٹائر کمپنی. جو آپریشنل پرابلمز ہوتی ہیں وہ پوری کمپنی کو آبویس ہوتی ہیں، نظر آ رہی ہوتی ہیں. ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ رسپانس ٹائمز آر سلو. جو رسپانس ٹائم ہوتا ہے، کوئی پرابلم اگر آپریشنل آ گئی ہے تو سلو ہے. نیٹ ورک ڈاؤن ہو گیا ہے تو ایٹ ٹائمز آپ جو ہے کمپنیز کو کال کرتے رہتے ہیں اور وہ اس نیٹ ورک کو دیکھتی رہتی ہیں. ٹیلی کام اگر آپ کا کنیکشن خراب ہو گیا ہے، لائن باہر سے کٹ گئی ہے، تو پھر آپ وینڈرز کو کال کریں گے، مختلف آفیسز میں جائیں گے اور ان سے جو ہے اس کو ٹھیک کرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. نیٹ ورکس آر ڈاؤن، بات کر لی ہے ہم نے، ہوتا رہتا ہے. صرف یہی نہیں ہوتا، اگر سسٹم کریش کر جاتا ہے رسپانس ٹائم میں تو وہ سسٹم ریپلیسمنٹ اور اس میں بھی ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، تو یہ رسپانس ٹائم سلو ہوتا ہے. نیٹ ورکس اگر ڈاؤن ہو گئے تو پھر کیا کریں گے؟ ظاہر بات ہے، آپ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر اور نیٹ ورک پیچھے جو اس کے لوازمات ہیں ان کو ٹھیک کرتے رہ جاتے ہیں کہ نیٹ ورک کی ریزنز کیا ہیں، کیوں ڈاؤن ہوا، کیا آپ کی پرابلم ہے، آپ کے اینڈ پہ پرابلم ہے یا بیک اینڈ پہ پرابلم ہے. ڈیٹا ازنٹ اویلیبل، اگر ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کہاں سے آپ کو ڈیٹا لینا ہے؟ اس جگہ کو آپ کو ٹیپ کرنا ہے، ان کو پنگ کرنا ہے، ان کو بولنا ہے، ان کو بتانا ہے تاکہ وہ آپ کو ڈیٹا پرووائڈ کریں. اب اگر جو ڈیٹا پرووائڈ کیا ہوا ہے وہ رانگ ہے تو پھر کیا کریں؟ پھر آپ وہی کہ آپ کی ان کو کالنگ، ان کو سرزنش، ان کو ڈانٹ ڈپٹ سب کچھ شروع ہو جاتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں کا نقصان وہی ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے. سو سلو رسپانس ٹائم کیا چیز ہے؟ اس کی ریزن کیا ہیں؟ اگر ہم ان کو دیکھیں، ایک وائرس انفیکشن آ جاتا ہے. اگر وائرسز آ گئے ہیں تو اب آپ کو سسٹم کریش کر گیا ہے، یو نیڈ ٹو انسٹال دی اینٹی وائرسز. پھر اس کی کلیننگ کا پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. وہ کلیننگ اگر آپ کو ڈیپ کلیننگ کرنی ہے اس کی اور کمپلیٹ کلیننگ کرنی ہے تو ایٹ ٹائمز وہ پورا دن لے لیتا ہے سسٹم کلین ہونے میں. لیکن اگر آپ فاسٹ کلیننگ بھی کر رہے ہیں تو وہ 2-3 دفعہ تو بہرحال آپ کو ریبوٹ کرواتا ہے سسٹم. تو جتنی دیر میں کلیننگ ہو رہی ہوتی ہے اور سسٹم جب تک کلین نہیں ہو جاتا اور آپ اس پہ کلیئر نہیں کر دیتے تب تک آپ کی آپریشنز تو رکی رہتی ہیں. سم کانفلکٹنگ سافٹ ویئر پروگرام دیٹ لوڈز ایٹ دا اسٹارٹ اپ. اب کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کوئی ایک کام کرنا چاہ رہے ہیں لیکن اسٹارٹ اپ پہ ایک ایسا پروگرام شروع ہو گیا جو آپ کو روک رہا ہے. ایون اگر آپ اینٹی وائرسز ہی لے لیتے ہیں تو کچھ اینٹی وائرسز یہ بھی آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اسپیم ای میلز وغیرہ کو روک لیں گے اور آنے نہیں دیں گے یا سینڈ نہیں ہونے دیں گے. اب وہ آپ اپنا کوئی نارمل طریقے سے بھی جو ہے اس کو اگر آپ نے روک لیا سو وہ اس میں جو پرابلمز ہیں وہ آپ کی ای میل نہیں جانے دے گا اور وہ آپ کو تنگ کر کے رکھ دے گا جب تک کہ آپ وہ اینٹی وائرس اس وقت تک کے لیے سسپینڈ نہ کریں اور تب آپ ای میل کریں تو وہ ای میل جاتی ہے. سملرلی ای میل لینا بھی ایٹ ٹائمز پرابلم ہو جاتا ہے. انیشلی ہمارے ہاں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا تھا پی ٹی اے نے اور کچھ ایچ ای سی نے، جیسے کچھ ورڈز جو ہیں ان کو متروک اور بین کر دیا تھا. سو اسی طرح سے ہماری یونیورسٹی پارٹنرشپ تھی انگلینڈ کی ایک کمپنی، اس کا نام سسیکس ہے. تو اب وہ سسیکس جو ہے وہ
SUSSEX کے نام سے وہ کاؤنٹی ہے, اور سسیکس یونیورسٹی ایک اچھی یونیورسٹی ہے. وہاں سے ای میلز بندے کر رہے تھے, ہمیں ای میل ریسیو نہیں ہو رہی تھی. بڑے حیران کن تھا کہ بھئی کیوں نہیں ریسیو ہو رہی. فون پہ جب ان سے بات ہوئی, انہوں نے کہا یار میں تو بڑے عرصے سے سیٹ کر رہا ہوں, تمہاری یہ تمہیں نہیں مل رہی, حیرت ہے. تو ایونچولی جب معلومات کی تو پتہ چلا کہ وہ جو آخری 3 ورڈز ہیں, 3 الفابیٹس ہیں, کیونکہ وہ بین ہیں تو وہ الفابیٹ کہیں پہ بھی اگر آئیں گے تو وہ خاص طور پہ ای میل ایڈریس وغیرہ میں تو وہ آپ کو نہیں ملے گی میل. تو ہم پھر ہر چیز پہ حیران ہی ہو رہے تھے کہ بھائی اب جن کاؤنٹیز, جن علاقوں کے یہ والے نام ہیں, ان کا ہم کیا کریں جس میں وہ آخری 3 الفابیٹس آ رہے ہیں. سو دس ہیپنس. کانفیگرنگ سافٹ ویئر پروگرامز جو ہیں وہ آپ کو ایشوز بناتے ہیں. ملٹیپل سیکیورٹی پروگرامز ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, اسپیم میلز کے الگ سیکیورٹی کر رہے ہوتے ہیں, جو وائرسز کو الگ چیک کر رہے ہوتے ہیں. اینڈ ایونچولی جو ہم نے اگر ہمارا نیٹ ورک ہے تو ہم نے انٹروژن ڈیٹیکشن کے پروگرامز چلائے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ ہماری اپنے کچھ ایسے سافٹ ویئر لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ وہ آپ کی جو ہے وہ میل کو حاصل یا آپ کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو چیک کرتے ہیں اور اس میں سے چیزیں لیتے رہتے ہیں. بعض دفعہ ان کے لیے بھی سیکیورٹی کے پروگرام آپ انسٹال کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ بڑے ایشوز بن جاتے ہیں. پھر جیسے آج کل ونڈوز میں آ رہا ہے کہ ہر تھوڑے دنوں بعد آپ کو آتا ہے کہ اتنی ساری اپ ڈیٹس آپ کی ابھی تک نہیں کی ہیں, کروشل ہو گئی ہیں, آپ فوراً اپ ڈیٹ کریں. اب جب آپ انسٹال کر دیتے ہیں وہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹس اور ڈرائیورز, تو بعض دفعہ آپ کی پرانی چیزوں کے ساتھ یا آپ کے پرانا جو کام چل رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ان کا کانفلکٹ آ جاتا ہے اور وہ آپ کے لیے مصیبت ڈال دیتے ہیں. پھر ان کو تلاش کر کے اور ان کو ری انسٹال کرنا, ان انسٹال کرنا جو ہے وہ ایک اچھا خاصا ٹیڈیس جاب بن جاتا ہے, جس میں ظاہر بات ہے ٹائم کنزیوم ہوتا ہے. اسی طرح تھرڈ پارٹی براؤزرز پلگ انز آ جاتے ہیں کہ آپ نے براؤزر کے اندر دھڑا دھڑ یہ والا پلگ ان آ رہا ہے, یہ والی سائٹ جب تک آپ یہ والا پلگ ان نہیں کریں گے چلے گی نہیں. اینڈ یو ان آرڈر ٹو گیٹ ٹو دیٹ سائٹ آپ وہ پلگ ان کر دیتے ہیں آٹومیٹک, اور وہ جب پلگ انز ہو جاتے ہیں تو وہ باقی سائٹس کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. پھر جو ان تمام چیزوں سے زیادہ جو پرابلم آتی ہیں کہ وہ آپ کی کلٹرڈ فائلز اوور ایئرز. اب آپ نے دڑا دڑ ایک فائل سیو کی, ادھر ڈاکیومنٹ میں تو خاص طور پہ ہوتا ہے, دوسری فائل بنا لی, تیسری فائل بنا لی, چوتھی فائل بنا لی, اینڈ ایک ہی چیز کی آپ کی ایٹ ٹائمز جب آپ کے کچھ سال گزر جاتے ہیں تو بے انتہا فائلیں ہوتی ہیں, بے انتہا ورژنز ہوتے ہیں, اور آپ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ یار لیٹسٹ کون سا ہے اور کس میں کیا چیز کس میں تھی, اگلے فائل میں وہ مسنگ ہو گئی. سو وہ جو کلٹرڈ فائلز کا پرابلم ہوتا ہے وہ اچھا خاصا ایک ایشو ہوتا ہے. اور جو تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ونڈوز میں خاص طور پہ یہ والا پرابلم ہے کہ لاٹ آف آئٹمس لوڈنگ ایٹ دا اسٹارٹ اپ. اب آپ سسٹم لیتے ہیں بڑا تیز اپنی طرف سے, پھر ونڈوز انسٹال کرتے ہیں اور ایونچولی اس میں سافٹ ویئر انسٹال کرتے جاتے ہیں. جو سافٹ ویئر سیملیسلی آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اسٹارٹ اپ پہ ہی لوڈ ہونا شروع ہو رہے ہوتے ہیں, اور پھر کچھ دنوں بعد ایٹ لیسٹ کچھ مہینوں بعد تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے کہ آپ نے ونڈوز کو اسٹارٹ کیا, اس کے بعد آپ آرام سے گھوم پھر کے آ جائیں تب جا کے ونڈو اسٹارٹ ہوگی, حالانکہ آپ نے فاسٹ سسٹم دیا ہوا ہے. کیوں یہ پرابلم ہو جاتی ہے کہ آپ نے اسٹارٹ اپ پہ اتنے پروگرام وہ خود بخود ہی سیملیسلی انٹر ہو گئے ہوتے ہیں کہ وہ اسٹارٹ اپ پہ ہی آن ہو رہے ہوتے ہیں, تو جب تک وہ لوڈ نہیں ہو جاتے تب تک آپ کو ونڈو کی اسکرین نہیں آتی, یا آپ ایٹ لیسٹ ونڈو کی اسکرین کو فلی یوٹیلائز کرنے کے قابل نہیں ہوتے. نیٹ ورکس اگر ڈاؤن ہوتے ہیں تو کچھ ان میں جو ریزنز ہیں, سلو بینڈ ویڈتھ, اگر آپ کی یا آپ کے جس نیٹ ورک یا جس چینل کے ذریعے آپ کنیکٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور ایونچولی وہ سائٹ جہاں پہ وہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ کہیں پہ بھی اگر بیچ میں بینڈ ویڈتھ سلو ہے تو آبویسلی نیٹ ورک جو ہے اس کو براؤزرز نے ایک خاص ٹائم تک تو کوشش کرتا ہے کہ وہ کرے, لیکن اگر اس کو رسپانس ٹائم اس خاص ٹائم سے زیادہ سلو ہو جاتا ہے تو وہ آپ کا پیج ناٹ فاؤنڈ یا وہ آپ کو یہ کہے گا کہ ٹو مچ ٹائم از ٹیکن, تو وہ آپ کو وہاں پہ کنیکٹ ہونے نہیں دے گا.
اسی طرح ہیوی والیوم آف ڈیٹا بینگ ٹرانسفرڈ اگر وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تبھی بھی یہ پرابلم ہوتا ہے. اب اگر آپ دھڑا دھڑ ٹورنٹ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں تو جب آپ اپنی ای میل بھیجنے کی کوشش کریں گے تو اس کو بھیجنے میں ٹائم لگ جائے گا. اسی طرح ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا ایک اور پرابلم ہے وہ پاور فیلیئرس کا ہے. اب پاور فیل ہو رہی ہے دھڑ سے کر کے, اگر آپ نے سسٹم آپ کا لیپ ٹاپ بھی ہے لیکن اگر آپ کے نیٹ ورک سوئچز پہ آپ نے یو پی ایس ایس نہیں لگائے ہوئے تو وہ پرابلم کرتا ہے. اب وہ جب اپ ہوگا تو آپ کا نیٹ ورک کنیکٹ ہوگا. اسی طرح امپراپر ہارڈ ویئر اگر آپ نے لگا دیا ہے کہ جو ایک دوسرے سے کنفلکٹ کر رہا ہے تو بھی آپ کا نیٹ ورک ڈاؤن ہوتا ہے. ڈیٹا از ناٹ اویلیبل, اس کے کیا ریزن ہوتے ہیں؟ ڈیٹا بیس سرور اگر سلو ہے تبھی بھی جیسے میں نے کہا کہ ایک ٹائم لمٹ تک تو وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے, وہ انفینٹ ٹائم تک اس کو ٹائم نہیں دیتا. وہ اس خاص ٹائم لمٹ تک اگر اس کو ڈیٹا اویلیبل نہیں ہو رہا تو وہ آپ کو ڈیٹا سرور کے ساتھ جب اس کی کنیکشن نہیں اسٹیبلش ہو رہے تو وہ آپ کو ڈیٹا ناٹ اویلیبل کر دے گا. سپورٹنگ نیٹ ورک ناٹ ورکنگ, اب اگر آپ نے تو آپ تو کنیکٹ ہیں, آپ کا سب کچھ سسٹم صحیح ہے, لیکن جہاں سے آپ اپنا نیٹ ورک بنا رہے ہیں وہ اس میں کہیں بیچ میں چینل میں کہیں پہ بھی اگر ڈیلے آ گیا ہے یا وہ ڈاؤن ہے تو پھر بھی آپ ایونچولی جو آپ کی سائٹ ہے اس کو کنیکٹ نہیں کر سکیں گے. اسی طرح ٹو مینی ریکویسٹ فار ڈیٹا آن دا نیٹ ورک اگر ہوگی تو بھی پرابلم ہو جائے گی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے 1997 کے جو الیکشنز تھے ان کو فرسٹ ٹائم پی ٹی وی کے ساتھ مل کے انٹرنیٹ پہ دیا تھا. تو جس سائٹ نے وہ الیکشن ریزلٹس کو ہوسٹ کرنا تھا ہمارے لیے, انہوں نے کہا کہ ساری دنیا سے ایک ہی وقت میں وہ الیکشن اس سائٹ کی اتنی ریکویسٹ آئیں ویو کی کہ وہ ایونچولی سسٹم کریش کر گیا تھا. تو پھر انہوں نے اس میں باٹم چیکس لگائے کہ جب 100 یا 1000 ریکویسٹ ہو گئی ہیں تو باقی ریکویسٹ کو وہ ہولڈ پہ رکھیں, سسٹم میں نہ چلی جائیں اور اس کی کیو میں نہ پھنس جائیں, اور سسٹم کیو میں جب چیزیں اسٹک ہو جائیں گی تو آبویسلی سسٹم کریش کر جائے گا. یہی چیز ہوتی ہے کہ کوئی اگر ہاٹ آئٹم میں میچ چل رہا ہے, ہر کوئی جو ہے وہ میچ کو دیکھنا چاہ رہا ہے یا اسکورنگ لینا چاہ رہا ہے انٹرنیٹ پہ, تو وہ سائٹس میں پرابلم آ جاتی ہے. امپراپر ڈیزائن ریکوائرمنٹ انالیسس آف ڈیٹا بیس ڈیزائن, اگر امپراپر ڈیزائن یا ریکوائرمنٹ انالیسس کیے ہوئے تب بھی ڈیٹا پھر آپ کو اویلیبل نہیں ہوگا. ڈیٹا از رانگ, ظاہری بات ہے, ناٹ اے ریلائبل ڈیٹا اسٹوریج میکینزم, اگر آپ کا اسٹوریج میکینزم صحیح نہیں ہے تبھی بھی ڈیٹا رانگ ہوگا. ڈیٹا وداؤٹ پراپر ڈیٹا بیس فارمیٹ, ڈیٹا وہ جو کہ بغیر فارمیٹ کے آ جائے گا تبھی بھی پرابلم ہوگا. یا کنفیوزنگ ڈیٹا ہے, اگر وہ آپ نے انگلش میں مانگا ہے اور چائنیز میں آ رہا ہے تو ظاہری بات ہے آپ کے لیے کنفیوژن پرووائڈ کرے گا. 3 اسٹیجز ٹو امپروو آپریشنز, اب ہم کون سے 3 اسٹیجز ہیں جن کے ذریعے ہم امپروو کر سکتے ہیں اپنے آپریشنز کو؟ بائی مور اکوپمنٹ, یہ تو سب سے آسان کام ہے. جو ٹریڈیشنل آئی ایس مینجمنٹ تھی وہ یہی کہتی تھی اور اکوپمنٹ لے لو اور نیٹ ورک کی بینڈ وڈتھ لے لو اینڈ سو آن سو فورتھ. کنٹینیوسلی فائٹ فائرز اینڈ ری ارینج پرائرٹیز, گیٹنگ پیپل ٹو سالو دا پرابلمز ایٹ ہینڈ. پھر یہ ہے کہ آپ کا ایک کنٹینیوس جو ہے وہ فائر فائٹنگ ڈپارٹمنٹ بن جائے, یا آپ اپنے لوگ ہائر کر لیں اور اپنی پرائرٹی سیٹ کر دیں, وہ اپنی پرابلم سالونگ کرتے چلے جائیں. یہ بھی ایک ٹریڈیشنل اپروچ تھی. تھرڈ یہ ہے کہ کنٹینیولی ڈاکیومنٹ اینڈ میجر واٹ یو آر ڈوئنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دا ریئل پرابلم, ناٹ جسٹ دا اپیرنٹ ونس. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کیونکہ یہ پرابلمس تو آتی رہتی ہیں, ان کی فائر فائٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے اور ان کو جو ہے آپ کو لوگوں کو بھی سیٹل کرنا ہوتا ہے جو یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ان کی ڈاکیومنٹیشن آپ کنٹینیوس کرتے رہیں اور پھر ان کو ان ڈاکیومنٹس کی ڈاکیومنٹیشن کی بیس پہ آپ جب اپنے اسٹینڈرڈز سیٹ کر دیں ہاؤ ٹو مینیج دیم, سو یہ جو سلیوشن ہوتا ہے یہ پریفرڈ سلیوشن ہوتا ہے کہ آپ نے فائر فائٹنگ کر لی, اس کا ریکارڈ رکھ لیا, آپ نے لوگوں کو ہائر کر لیا, وہ جو کام کر رہے ہیں مینیج کرنے کی, پرابلمس کو سالو کرنے کی, وہ سارا جب ڈاکیومنٹ ہو گیا تو بیٹھ جائیں ٹیم اور ڈیسائیڈ کریں کہ بھئی یہ پرابلمس کون کون سی پرابلمس آئی ہیں, کیوں آئی ہیں, ان کے لیے ہمیں کیا اسٹینڈرڈ سیٹ کرنا ہے, اور اگر وہ سیٹ کرتے ہیں تو یہ سارے کام اور آسان ہو جاتے ہیں.
ایکسٹرنل میں اگر ہم آپریشنل میجرز میں دیکھیں تو کیا ہوتا ہے, واٹ دا کسٹمر سیز. آبویسلی جو کسٹمر دیکھ رہا ہے وہ سارا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے وہ سسٹم آف ٹائم, سسٹم کتنا ریلائبل ہے, کتنے عرصے تک چلتا رہا ہے. پھر ٹرن اراؤنڈ ٹائم, اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو سسٹم کتنی دیر کے لیے ہم اسٹاپ کرتے ہیں اور کتنی جلدی اس کو اپ اینڈ رننگ کر دیتے ہیں. سو یہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہوتا ہے. پروگرام فیلئرز میں اگر ہم آ جائیں کہ ہمارا سسٹم کا پروگرام جو ہم اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ نہیں مل رہا, تو اگر پروگرام فیلئرز فریکوینٹ ہو رہے ہیں تو آبویسلی کسٹمر سیٹسفیکشن جو ہے وہ ڈاؤن ہوگی. اگر ہمارے پروگرام فیلئر جتنے کم ہوتے جائیں گے, جتنا ہمارا سسٹم روبسٹ ہوتا جائے گا, وہ ایرر کم سے کم کرے گا, اتنی ہی کسٹمر سیٹسفیکشن بڑھے گی. انٹرنل میں آف انٹرسٹ ٹو سسٹم پیپل, یہ سسٹم پیپل کے لیے ہوتے ہیں. کمپیوٹر یوزیج ایز پرسنٹیج آف کیپیسٹی, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کمپیوٹر کتنا یوٹیلائز ہو رہا ہے, ہم نے جتنی کیپیسٹی دی ہوئی ہے کیا وہ فلی یوٹیلائز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آئیڈیلی ہمیں ضرورت یہ ہوتی ہے خاص طور پہ جیسے ڈیٹا سینٹرز یا ہم نے اپنے نیٹ ورکس بنا لیے ہیں اور پورا نیٹ ورک سینٹر وغیرہ بنا لیا ہے, تو آئیڈیل تو یہ ہے کہ وہ میکسیمم فل یوز ہو. لیکن اگر ہم اس میں ایک تھریش ہولڈ لگا لیتے ہیں کہ اگر 60 to 70% یا 80% کیپیسٹی میں یہ یوز ہو رہا ہے تو فیئر انف. اسی طرح ہم ڈسک اسٹوریج بھی جو ڈالتے ہیں اس کی بھی یوز کیپیسٹی دیکھتے ہیں کہ کیا کتنا یوٹیلائز ہو رہا ہے, کتنا نہیں یوٹیلائز ہو رہا. اسٹوریج ہمیں بڑھانی چاہیے یا اسٹوریج کچھ ضرورت سے زیادہ ہو گئی ہے تو کہیں اور اگر اسٹوریج کی ضرورت ہے تو یہ اس کو آپشن دے دینی چاہیے. سو اس کو بھی دیکھا جاتا ہے. جاب کیو لینتھ, اب کوئی بھی جاب جو آئی ہے سسٹم میں اس کی کیو لینتھ کو دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر سے وہ لینتھ پہ لگی ہوئی ہے. اس میں کچھ ایسی اسٹریٹجیز بھی ہوتی ہیں جیسے شارٹیسٹ جاب فرسٹ کو اگر ہم اسٹریٹجی لگا دیں تو ہمارے پاس اسٹارویشن ہو جاتی ہے کہ جو لمبی جابز ہیں وہ شارٹیسٹ جاب کے ختم ہونے کا انتظار کرتے چلے جاتے ہیں اور وہ ان بیچاروں کا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. سو اسی لیے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک کون سے یوزر جو ہیں یہ سیکیورٹی میں آ جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ لمبی جابز ہی بھیج رہے ہیں. تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ لیجیٹیمیٹ یوزرز بھی ہیں یا کوئی انٹروڈر ہے جو اس میں ہمارے لیے پرابلم کریٹ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے. Problems reported by external measures can be explained by deviations in internal measures. اور جو ہمیں ایکسٹرنل یوزر جب پرابلمس اپنے ایکسٹرنل میجرز میں سے جب ہم اپنی پرابلمس کو ایڈریس کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیا انٹرنل ڈیویشن ایسی کون سی ہو رہی ہیں انٹرنل میجرز میں جن کی وجہ سے ایکسٹرنل میجرز میں ہمارے پاس یہ پرابلمز آ رہی ہیں, تو وہ اس سسٹم کو ڈیویٹ کرنا ہے. اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ جس سے انٹرنیٹ لے رہے ہیں اس میں فیلئر اس کی ڈاؤن ٹاؤن زیادہ ہے, ڈاؤن ٹائم وہ آپ کو اس کی فریکوینٹ فیلئرز ہیں, تو دین آپ کو انٹرنل میجرز یہ اپنے اڈاپٹ کرنے ہیں کہ یار گو فار دا ادر کمپیٹیٹرز جن کا کم از کم مارکیٹ میں یہ تو پتہ ہے نا کہ وہ زیادہ عرصے کے لیے ان کا اپ ٹائم ہے اور وہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں. سو آپ کو انٹرنلی پھر اپنے یہ جو اس کے کانٹریکٹ ہیں وہ ختم کر کے دوسرے کانٹریکٹس بنانے پڑتے ہیں. دا امپورٹینس آف گڈ مینجمنٹ, اس پہ جتنا بھی بولا جائے کم ہے. اینڈ یو نو better than me, the corporate culture created by IS management must recognize and value good operations. Obviously یہ تو کرنے کا کام ہے کہ گڈ مینجمنٹ یا گڈ آپریشنس کو ویلیو دینے کی ضرورت ہے. اسکل آف این آپریشنز مینیجر از سملر ٹو دا نیڈیڈ ان اے فیکٹری. سو IS کے آپریشن مینیجر کی بھی وہی اسکل چاہیے ہوتی ہیں جو کسی فیکٹری کے اندر مینیجر کے اندر اسکلز ہونی چاہیے. مینیجر مسٹ اسکیجول ورک ٹو میٹ ڈلیوری ڈیٹس. اس کو سب سے پہلے اسکیجول اپنے کاموں کو اسی طرح سے کرنا ہوتا ہے کہ وہ ڈلیوری ڈیٹ پہ اپنے کام کمپلیٹ کر سکے. پرفارمنس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے اور رسپونڈ کوئکلی ٹو پرابلمس, اور اگر کوئی پرابلم آ رہی ہے تو اس کو رسپانس دینا ہوتا ہے. The key to managing operation is the same as in management job.
مینجمنٹ جاب میں بھی جس طرح آپ کو مینیج آپریشن کرنا ہوتا ہے اسی طرح آئی ایس میں بھی کرنا ہوتا ہے. سیٹ اسٹینڈرڈز، اپنے اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے، دین مینیج ٹو دوز اسٹینڈرڈ، اور پھر ان اسٹینڈرڈس کو امپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے بائی فائنڈنگ این آؤٹ اسٹینڈنگ آپریشنس مینیجر. اور اس کا طریقہ کار جیسے میں نے کہا کہ یا آپ اپنے مینیجر کو بیف اپ کریں گے یا پھر ریپلیس کریں گے. واٹس نیو ان آپریشنز میں نیا کیا ہے؟ کمپنیز ہیو کلین دیئر آپریشنل ہاؤسز. کمپنی نے اپنے آپریشنل ہاؤسز کو کلین کر دیا ہے. کس طرح سے؟ Y2K اینڈ دا انٹرنیٹ فورس دس. جو پرابلم تھی میں نے کہا ایئر 2000 کی کہ ہم نے جو ہے وہ 2 ڈیجٹ کا ایئر کوڈ رکھا ہوا تھا 99 کے بعد جب 2000 آنا تھا تو اب اگر فائنینشیل میٹرز ہیں تو 00 مائنس 99 کا مطلب -99 ہے، +1 ایئر نہیں ہے. سو یہ ایک چھوٹی سی پرابلم ہے فائنینس میں لیکن ہے پرابلم. اب کیا کریں گے؟ سو ایک تو اس چیز نے فورس کیا کہ یار آپ کو آپریشنل جو ہے نا وہ یہ اتنا چھوٹا ٹرمز کیونکہ 60-70s میں بن رہے تھے تو انہوں نے 30-40 سال آگے دیکھے ہی نہیں کہ یار یہ کیا ہو جائے گا تو ایئر 2000 میں کیا آئے گا. سو اس نے ایک تو فورس کیا، دوسرا انٹرنیٹ نے فورس کر دیا کہ اب وہ ٹریڈیشنل طریقہ کار نہیں چلے گا. ناؤ most of the companies have their operational houses in relatively good shape. More operations manager are managing outward, but CIO must not relinquish responsibility for operations. بہت سارے آپریشن مینیجر جو ہیں وہ آؤٹ ورڈ کو مینیج کر رہے ہیں، بٹ CIO کو جو ہے نا آؤٹ ورڈ کو تو خاص طور پر دیکھنا ہے، اس آپریشن کو اس نے مس نہیں کرنا. انشور دیئر پیپل آر پراپرلی مینیجنگ ریلیشن شپ. اس کو یہ بھی انشور کرنا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ریلیشن شپ کو پراپرلی مینیج کر رہے ہیں، خاص طور پہ اپنے آؤٹ ورڈ کسٹمر پارٹنرز اور سپلائرز کے ساتھ. آپریشنز آر بینگ سمپلیفائڈ. وہ سمپلیفائی کر دی گئی ہیں آپریشن. سینٹرلائزنگ اپلیکیشن ان ون پلیس رادر دین ڈسٹریبیوٹنگ دیم آن PCs. جو آپریشنز ہیں ان کو ہم نے سینٹرلائز کر دیا ہے اور ان کو PCs کی طرف نہیں ہو گیا. اور یہ سرور بیسڈ کمپیوٹنگ جو ہم نے پہلے بھی بات کی اس میں ہم نے یہ ڈیفائن بھی کیا تھا. سرٹن آپریشنز آر بینگ آف لوڈیڈ. اب کچھ ہم نے جو آپریشنز ہیں ان کو آف لوڈ کر دیا ہے اور وہ جیسے ہم نے ویب کاسٹ کر دیا ہے کہ بھئی وہ ویب پہ آ جاتی ہیں اور لوگوں کو پتہ چل جاتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں ہو رہی ہیں. اگر ہم کیس ایگزامپل دیکھیں اور مائکروسافٹ کو دیکھیں آف لوڈنگ آف آپریشن یعنی ویب کاسٹ کو انہوں نے کیسے یوز کیا تو لیٹس سی دا ایگزامپل آف مائکروسافٹ. The launch of a new version of Windows operating system was done via personal and public internet broadcast. اب انہوں نے جو لانچنگ کی وہ انہوں نے ویب کاسٹ کر دی. کیا کیا کہ نیا ورژن آیا انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، انٹرنیٹ پہ براڈ کاسٹ کر دیا. سو جو انہوں نے پرائیویٹ ویب کاسٹ کی 6000 OEM سسٹم بلڈرز ان 83 کنٹریز جو ان کے اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچرر تھے سسٹمز بلڈنگ میں وہ 83 کنٹریز میں تھے تو ان کو ایک پرائیویٹ ویب کاسٹ بھیج دی کہ ہم نیا آپریٹنگ سسٹم لانچ کر رہے ہیں. پھر اگر ویب کاسٹ جو ان کی کمائی نے کی وہ 12,000 سرورز ان 66 کنٹریز. سو 12,000 سرورز کو 66 کنٹریز میں وہ ویب کاسٹ ہو گئی. دیٹ از اسپیشلائزنگ ان ہوسٹنگ کارپوریٹ ویب سائٹس. وہ اسپیشلائز کرتے تھے ونس اگین ہوسٹنگ کارپوریٹ ویب سائٹ کو، گیونگ یوزر ان فار فلنگ لوکیشن فاسٹ ڈاؤن لوڈز آف ویب کانٹینٹ اینڈ اسٹریمنگ میڈیا. اور وہ یہ بھی پرووائڈ کرتے تھے جو فار فلنگ لوکیشن میں جو تھے یوزرز ان کو بھی ایون فاسٹ ڈاؤن لوڈز اور ویب کانٹینٹ اور اسٹریمنگ ڈیٹ میڈیا جو ہے وہ اویلیبل کرتے تھے. پرائیویٹ ویب کاسٹ وچ سیٹ اے ریکارڈ فار اٹینڈنس گلوبل ریچ آڈینس پارٹیسپیشن. اور جو پرائیویٹ ویب کاسٹ تھی اس کو ظاہر بات ہے زیادہ لوگوں نے دیکھا، اس کو اس پہ گئے اور گلوبل ریچ مل گیا، ساری دنیا میں وہ پہنچ گیا اور لوگوں نے پھر اس کی وجہ سے
اس کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا, ان کی پارٹیسپیشن شروع ہو گئی. دا فوکس آف CIO ان آپریشنز از چینجنگ. فوکس جو ہے اور CIO کا چینج ہو رہا ہے. دیئر اٹینشن یوز ٹو بی فوکسڈ آن انشورنگ دے ہیڈ دا ان ہاؤس ایکسپرٹیز ٹو کیپ سسٹم اینڈ نیٹورکس اپ اینڈ ٹیوننگ. ہم یہ بار بار بتا چکے ہیں کہ وہ پہلے ان ہاؤس کی طرف فوکس رکھتا تھا. Their attention is now toward determining where best to perform the various kinds of operation. اب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کس طریقے سے وہ بہترین پرفارمنس دے سکتے ہیں ان ہاؤس اور وتھ تھرڈ پارٹی. سو انہوں نے اب یہ دیکھنا ہے کہ ان ہاؤس کریں یا اس کو آؤٹ سورس کریں, یا ہم پرمیٹیشن اور کمبینیشن آف ان ہاؤس اور آؤٹ سورسنگ کو وہ دیکھیں. دین مینیج اٹ اکارڈنگلی. اور پھر جب ایک چیز ان کو ایک پرمیوٹیشن صحیح سمجھ میں آ جائے, اس پرمیوٹیشن کہ بھئی اتنا کام ان ہاؤس میں رکھیں, اتنا کام جو ہے وہ آؤٹ سورس کریں, اور پھر اس کو مینیج کریں. آؤٹ سورسنگ انفارمیشن سسٹمز فنکشنز. آؤٹ سورسنگ means turning over a firm's computer operation, network operations or other IT function to a vendor for a specified time. So آؤٹ سورسنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کام, چاہے وہ کمپیوٹر آپریشن کا ہے, چاہے نیٹ ورک کے آپریشنس کا ہے, یا کوئی اور فنکشنز ہے, ویب ہوسٹنگ وغیرہ ہے, وہ آپ کسی اسپیسیفک ٹائم کے لیے کسی اور کو کے حوالے کر دیں. CIOs are expected to at least prove that their in-house operations are as efficient and effective as if they were outsourced. اگر وہ آؤٹ سورس نہیں کرنا چاہتے CIOs, تو ان کو یہ ضرور پروف کرنا ہے کہ وہ جو باہر بیٹھا ہوا, وہ اگر فرض کریں اپنا سرچ انجن بنا رہے ہیں, تو CIO کو یہ تو پروف کرنا ہوگا کہ یہ سرچ انجن گوگل سے اچھا نہیں تو گوگل جتنا ہی اچھا ہے. ٹھیک ہے نا. شیئر سروسز کانسیپٹ, اب ان کو سروسز کے جو کانسیپٹ ہیں ان کو شیئر کروانا ہوگا. شوڈ آؤٹ سورس واٹ دے ڈو ناٹ ڈو ویل. اور CIOs کو ہر صورت میں وہ کام تو آؤٹ سورس کرنا ہی ہوگا جس میں وہ اچھے نہیں ہیں. ڈرائیونگ فورسز بیہائنڈ آؤٹ سورسنگ کیا ہیں؟ ڈرائیونگ فورسز یہ ہیں کہ فوکسز آن کور بزنسز. آپ پھر اپنا فوکس جو ہے اپنے کور بزنس آبجیکٹیوز کی طرف کر لیتے ہیں. ان دا 1980s دس لیڈ ٹو ہیوج اماؤنٹ آف مرجر اینڈ ایکوزیشن ایکٹیویٹی. اس وجہ سے 1980s میں جو ہے دھڑا دھڑ مرجرز اور کمپنی بائی کر رہے تھے. جیسے ہم نے مائکروسافٹ وغیرہ کی اگزامپل بھی دی کہ وہ لوٹس اور ساری چیزیں اس نے ایکوائر کرنا شروع کر دی تھیں. دے ور ناٹ گڈ ان آفس ڈاکیومنٹس, تو انہوں نے وہ سارے جو وینڈرز سے ان کو آؤٹ سورس کرنے کے بجائے پرچیز کرنا شروع کر دیا تھا. شیئر ہولڈر ویلیو. شیئر ہولڈر کی جو ہے وہ بات میں وزن ہوتا ہے. کمپنیز ور پرائزڈ بیسڈ آن دیئر شیئر ہولڈر ویلیو, دیٹ از their discounted cash flow as a result of high yield bonds that allowed a few people to buy a company and leverage it with debt. Obviously, you know this better than me, I should not explain. تو شیئر ہولڈر کی ویلیو کی بیس پہ ہی پرائسنگ ہوتی ہے, اور اسی کا جو لوگ ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں اگر کہیں پرابلمز آ رہی ہوں کسی کمپنی میں. تو Management must stress value. They must consider outsourcing in all their non-strategic functions. Management کو جو ہے اس کو ویلیو کی طرف اسٹریس کرنا ہے, اور وہ ہر صورت میں یہ کنسیڈر کریں کہ جو نان اسٹریٹجک ان کے فنکشنز ہیں, انٹرنیٹ پروویژن جو ہے وہ انٹرنیٹ پرووائڈر کا کام ہے, اس میں مینجمنٹ کو نہیں انڈلج کرنا چاہیے. تو وہاں پہ یہ نان اسٹریٹجک فنکشن ہے, اس کو کسی اور کے حوالے کر دیں. US driven. Other countries have variations on this pricing share market model, but the driver is still money. So یہ جو سارا کچھ تھا یہ US نے ہم پر ایک طرح سے فورس کیا, اور باقی کنٹریز کو بھی اسی سوٹ کو فالو کرنا پڑا, یعنی فالو دا لیڈر یا ٹرینڈ. Changing customer vendor relationship have expanded from buying professional services to buying products and transaction to integrating system to outsourcing, the most bundled approach to contracting. In this evolution, CIOs have increasingly lost control
more activities turned over to outsides. Provider takes on more risk as they move to options on the right of the figure. Next we will show. So relationship جو ہے وہ ایکسپینڈ کر گئی. بائنگ آف پروفیشنل سروسز جو ہے وہ اس نے ظاہری بات ہے ایک طرح سے چارج لے لیا, اور اس کے بجائے ہم نے اس سے پہلے جو ہم بائنگ پروڈکٹس کر رہے تھے یا ٹرانزیکشن کو ہم بائی کر رہے تھے, اس کی جگہ ہم بائنگ پروفیشنل سروسز کی طرف چلے گئے, اور پھر اس کی طرف سے ہم جو ہے انٹیگریٹنگ دا سسٹمز کرنے لگ گئے, اور پھر ایونچولی ہم نے آؤٹ سورسنگ شروع کر دی. اور جب ہم نے آؤٹ سورسنگ کی تو سی آئی اوز کی کنٹرول ظاہری بات ہے ان کو لاس کرنا پڑا, اور جو وہ انورڈ میں کر سکتے تھے اور ان کو وہ آؤٹ سائڈرز کو دینا پڑا, اور جو پرووائڈرز تھے ان کو رسک لینا پڑ گیا. لیکن پرووائڈرز کے جو مارجن تھے وہ انکریز کرنے لگے. رسک آلسو امپروو, ڈونٹ گیٹ نتھنگ فار نتھنگ. سو رسک جب بھی فار ایوری تھنگ یو گیٹ یو گاٹ ٹو لوز سم تھنگ, تو ڈونٹ گیٹ نتھنگ فار نتھنگ, آپ کو کچھ دینا پڑتا ہے تب کچھ لینا پڑتا ہے. امپورٹینس آف چوزنگ دا رائٹ پرووائڈر بیکمس مور امپورٹینٹ. سو اس چیز کی امپورٹینس زیادہ ہو گئی کہ ہمارے لیے کون سا پرووائڈر جو ہے وہ اچھا ہے. انٹرنیٹ کی میں آپ کو اگزامپل دے چکا ہوں. سو اگر ہم کسٹمر وینڈر ریلیشن شپ دیکھیں, سو پروفیشنل سروسز جو ہے وہ پلاننگ, کنسلٹنگ, بلڈنگ ایپلیکیشنز, بلڈنگ مینٹیننس نیٹورک, ٹریننگ یوزر کلائنٹس تک رہ گئیں. لیکن پروڈکٹ میں جو ہے وہ ٹریننگ یوزر کلائنٹس بھی آ گئی, آپریشنز پرفارم بھی آ گئے, پرفارمنگ آپریٹنگ پلیٹ فارمز آ گئے, پرفارمنگ ایڈمنسٹریٹو فنکشنز آ گئے, بلڈنگ یوزنگ پروڈکٹس آ گئے, ٹرانزیکشن جو ہے وہ بلڈنگ مینٹیننس ایپلیکیشن سے آ گئیں, ٹریننگ اور وہ پرفارمنگ ایڈمنسٹریٹو فنکشنز تک آ گئی. سسٹم انٹیگریشن جو ہے وہ شروع سے لے کے آخر تک چلی گئی. آؤٹ سورسنگ میں بھی یہ پلاننگ, کنسلٹنگ سے لے کے بلڈنگ یوزنگ پروڈکٹ تک سب چیزیں خود بخود اس کا پارٹ بنتی چلی گئیں. آؤٹ سورسنگ ہسٹری کی طرف جائیں تو ان 1989 اونلی full IT outsourcing was available, essentially began with big bang deals. The goal was purely financial. Problems occurred, us versus them, and culture clash. So in 1989 تک جو ہے نا فل IT آؤٹ سورسنگ تھی کہ آپ نے جو کچھ دینا ہے کمپلیٹ دینا ہے. اس میں ظاہر بات ہے جو ہے بڑی بڑی ڈیلز ہو رہی تھیں, اور جو کچھ تھا وہ فائنینشیل پہ میٹر کر رہا تھا, اور اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے پرابلم آ رہی تھی کہ کلچر کریش ہو رہا تھا. انورڈ والے کہہ رہے تھے کہ ہم ہیں, وہ کہتے تھے کہ ہم ہیں. نوٹ آؤٹ سورسنگ ایگزسٹڈ ان مینی ادر ایریاز اینڈ ہیڈ فار ایئرس. ایگزامپل ٹرکنگ. یہ آپ سوچ لیں کہ آؤٹ سورسنگ جو ہے بہت عرصے سے تھی, جیسے لاجسٹک وغیرہ میں ٹرکنگ جو ہے وہ آپ ٹرکرز کو آؤٹ سورس کر دیتے تھے لاجسٹک کا کہ آپ وہ پہنچائیں گے. ارلی 90s میں جو ہے ٹریڈیشنل آؤٹ سورسنگ شروع ہوئی. 2 روٹس آؤٹ سورسنگ لیگیسی سسٹم, 2 روٹس جو ہیں اس کا لیگیسی سسٹم بنا. مینٹیننس آف دیئر لیگیسی سسٹم, ہینس اسٹاف کنسنٹریٹ اور بلڈنگ نیو کلائنٹ سرور سسٹمز. تو وہ اپنے لیگیسی سسٹم کی مینٹیننس میں لگے رہے, اور ان کو اسٹاف کو کنسنٹریٹ کرنا پڑا نیو کلائنٹ سرور سسٹمز بنانے میں, اور کلائنٹ سرورز ڈیولپمنٹ ٹو اسپیشلسٹ اینڈ کیپ مینٹیننس ان ہاؤس. اور کلائنٹ سرورز ڈیولپمنٹ جو ہے وہ انہوں نے اس نے جو ہے وہ اسپیشلسٹ بنائے, اور وہ انہوں نے مینٹیننس کو ان ہاؤس رکھا. مڈ ٹو لیٹ 90s میں کیا ہوا, بیسٹ آف بریڈ آؤٹ سورسنگ کہ ہم نے سلیکٹو آؤٹ سورسنگ کو اسٹارٹ کر لیا. کولیبریٹو آؤٹ سورسنگ اس میں اسٹارٹ ہوئی. 1 کمپنی پرائم کانٹریکٹر اینڈ سیکنڈری
ایکسٹرنل سروس پرووائڈر. اب کیا ہوا کہ ایک کمپنی جو ہے وہ پرائم کانٹریکٹر بن جاتی تھی اور وہ کمپنی لے کے کام جو ہے وہ آؤٹ سورس کرتی تھی. یہ کمپنی جو یو ایس میں بیٹھی ہوئی ہے اس نے لے لیا کام, اس کے بعد اس نے انڈیا میں دیکھا کہ یہ کہاں پہ یہ سستا ہو سکتا ہے, وہاں سے وہ کام کروایا, یا یہ بھی دیکھا کہ کہاں پہ وہ اچھے لوگ موجود ہیں, وہاں سے کام کروا لیا لیکن تھوڑا سا سستا. شیئرڈ سروسز جو ہیں وہ ان سورسنگ ٹو شیئرڈ سروسز گروپ جو ہے وہ جب شروع ہوئے, امپرووڈ ایفیشنسیز اینڈ سیو منی. تو جب شیئر ان سورسنگ سے زیادہ شیئرنگ شروع کی آؤٹ سورسنگ کے لیے, تو تب جو ہے وہ امپروو ہوئی ایفیشنسیز اور ظاہر بات ہے پیسے بچے. بزنس پروسیسز آؤٹ سورسنگ جو ہے وہ جب شروع ہوا, ایز آئی ٹی آؤٹ سورسنگ میچورڈ اٹ بیکم اے کموڈیٹی سروس. سو جیسے ہی آئی ٹی آؤٹ سورسنگ میچور ہوئی تو پھر یہ کموڈیٹی سروس بن گئی اور بزنس پروسیسز میں آ گئی آؤٹ سورسنگ. پروفٹ مارجنز آبویسلی اس کی وجہ سے ڈراپ ہو گئے, کمپیٹیٹرز بہت سارے آ گئے. اب جو ایمفیسس تھا وہ کوالٹی ورسز کاسٹ تھا اور کاسٹ ورسز پریشر تھا, اور اس وجہ سے ناٹ آل واز ہیپی. سو آپ کو جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کوالٹی چاہتے ہیں تو پھر کاسٹ کی طرف آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے. پھر اگر کاسٹ کو دیکھنا ہے, منی کو دیکھنا ہے, تو پھر پریشرز کو چھوڑنا پڑتا ہے, اینڈ سو آن سو فور. تو ظاہر بات ہے کوئی نہ کوئی اس میں ناراض رہتا تھا. ہائر مارجنز ان اسپیشلائزڈ اسپیسیفک ایریاز, لیکن پھر بھی جو اسپیشلائزڈ اسپیسیفک ایریا تھے وہاں ہائر مارجن رہے. بزنس پروسیس آف وچ آئی ٹی واز اے سگنیفیکنٹ کمپوننٹ. وہ بزنس پروسیسز جو خاص اسپیشلائز تھے ان میں جو ہے وہ ہائر مارجن تھا, لیکن اس میں آئی ٹی اپنا ایک سگنیفیکنٹ رول پلے کر رہا تھا. سو اگر ہم آؤٹ سورسنگ مینجمنٹ اسپیکٹرم کو دیکھیں, پہلے انٹرنل سورسنگ ہوتی تھی, پھر جو ہے کانٹریکٹر آ گئے, وہ انہوں نے سورس کی آؤٹ سورسنگ کی. پھر آؤٹ سورسنگ مینجمنٹ شروع ہو گئی, جوائنٹ وینچر بنے, الائنسز بنے. سو آؤٹ سورسنگ میں جو ہے وہ مینجڈ ریلیشن شپ تھی, کسٹمر سپلائر ریلیشن شپ تھی, وینڈر انیشیٹ سروسز تھیں, وینڈر ہیز میجورٹی آف انویسٹمنٹ. لیکن جب یہ آؤٹ سورسنگ مینجمنٹ ہوئی, جوائنٹ وینچر اور الائنسز بنے, تو پھر ٹرسٹ ریلیشن شپ ہوئی, انٹر ڈیپینڈنس آف اسٹریٹجی ہوئی, جوائنٹ گول سیٹ ہوئے, اکمپلشمنٹس بینیفٹ بوتھ پارٹنرز, ون ون سچویشن ہوئی, جوائنٹ فائنینشیل انویسٹمنٹ ہوئی, جوائنٹ آرگنائزیشنل انویسٹمنٹ ہوئی, اور شیئرڈ رسک ریوارڈ ہوا. تو شیئرڈ رسک تھے, شیئر ریوارڈ تھے, سو اس نے چیزوں کو اور بہتر کر دیا. کیس ایگزامپل اگر ہم اے این زی کو بینک کو دیکھیں تو پھر آسٹریلیاز تھرڈ لارجسٹ بینک ہیز آؤٹ سورس اٹس پروکیورمنٹ فنکشن ناٹ ٹو ریڈیوس کاسٹ بٹ ٹو گین گریٹر کوالٹی پرچیزز اینڈ لوور اے این زی اینول پرچیزنگ اسپینڈ. سو اے این زی نے اپنی پروکیورمنٹ فنکشن کو آؤٹ سورس کیا, اپنی کاسٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے نہیں بلکہ گریٹر کوالٹی پرچیز کو حاصل کرنے کے لیے. اور ظاہری بات ہے ساتھ ساتھ ان کی یہ کوشش تھی کہ ان کا جو اینول پرچیزنگ جو ہے اس کو بھی کم کیا جائے. دا بینک ہیز لرن نیومرس لیسن ان دس ورلڈ لیڈنگ آؤٹ سورسنگ ڈیل. تو جب انہوں نے یہ آؤٹ سورسنگ ڈیل کی تو آبویسلی انہوں نے بہت سارے لیسنز لرن کیے. بی پریپیئر ٹو چینج دا کانٹریکٹ ایز یور انوائرمنٹ چینجز. آپ اپنے کانٹریکٹ کو ریجڈ نہیں رکھ سکتے, اس کو چینجنگ انوائرمنٹ کے ساتھ چینجیبل ہونا چاہیے. میک سیٹ اپ چینجز ان ٹیکنالوجی اینڈ پروسیسز ٹو سیو ٹائم اینڈ منی. فوکس آن ہیونگ افیکٹو پروسیسز. سو آپ اپنی ٹیکنالوجی میں بھی اور پروسیسز میں بھی چینجز کے لیے تیار رہیں ان آرڈر ٹو سیو ٹائم اور منی, in order to have effective transitions. So آپ effective transitions کر سکیں. Do your best to make the outsource group appear seamless to your employees. اور آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس کو آپ نے آؤٹ سورسنگ کروائی ہے وہ آپ کے امپلائی کو نظر ہی نہ آئے کہ وہ آؤٹ سورس ہوا ہے, اس کو یہی لگے کہ بس اندر ہی کام ہو رہا ہے. Focus early on what you want and don't get sidetracked. آپ کو یہ فوکس ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا چاہیے, آپ سائڈ ٹریک نہیں ہو وہ آپ کو کیا دے رہا ہے, نہیں, جو آپ کو چاہیے وہ ضروری ہے. کیپ انسینٹیو میکینزم سمپل اینڈ ٹرانسپیرنٹ, بی ایبل ٹو بینچ مارک پرفارمنس. سو
آپ کو انسینٹیو میکینزم کو سمپل اور ٹرانسپیرنٹ رکھنا ہے اور اپنے بینچ مارک پرفارمنس کی ضرور بنانی ہے. انڈرسٹینڈ ٹو اے فیئر ڈگری آف ڈیٹیل دا ویلیو چین یو پلان ٹو امبریس. اور آپ کو بہت حد تک جو ویلیو چین ماڈل آپ اپنا بنا رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی. ای بزنس آؤٹ سورسنگ جب شروع ہوئی ود دا ارائیول آف بزنس یوز آف دا انٹرنیٹ, آؤٹ سورسنگ ہیز بین ون وے دیٹ کمپنیز کین کوئکلی گیٹ ویب سائٹس اپ اینڈ ہینڈلنگ بزنس. سو ای بزنس کے ساتھ کمپنیز کو یہ نظر آیا انٹرنیٹ ہونے کی وجہ سے کہ وہ اپنے بزنسز کو جلدی سے سیٹ کر سکتے ہیں اور ویب سائٹس ان کی بن سکتی ہیں. ان ڈاٹ کامز اینڈ انٹرنیٹ بیسڈ آپریشنز پریفرڈ موڈ آف آپریشن جو تھا وہ آؤٹ سورسنگ ہی تھا. Even with the dot-com crash, still a legitimate way to mobilize for e-business. Even now, with the dot-com